بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے، علم طلب کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ گھر واپس آنے تک اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ دوستو، جو لوگ بھی علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلے ہیں، سفر کر کے گئے ہیں، یا جو آدمی تھوڑا سا سفر کر کے بھی علم کی طلب کے لیے جاتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ گھروں سے نکل کے مدارس میں آئے ہوئے علم سیکھ رہے ہیں یا دوسری جگہوں پہ جا کے علم سیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں، ان کی خدمت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ کی خدمت کرنا۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم کان کفارۃ لما مضی۔ جو شخص علم طلب کرتا ہے، یہ علم کا طلب کرنا ہی اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں رکھنے کے لیے علم کا طلب کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اب ہمارے ہاں میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی کہ جب دین کے علم کی باری آتی ہے، قرآن پاک سیکھنے کی یا حدیث نبوی سیکھنے کی، تو شرم آڑے آ جاتی ہے کہ جی اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں، مسجد میں کسی سے کہیں جی اذان پڑھ دیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے شرم آتی ہے۔ بھائی، دین کے معاملے میں قطعاً شرم نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم گھر سے نکلیں، نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو ساتھ اس نیت سے چلے جائیں کہ جی میں قرآن کی ایک آیت بھی قاری صاحب سے سیکھ لوں گا، یہ بھی علم ہے، اور اس سے بڑا علم اور ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس سے بھی گناہ معاف ہوں گے جب تک گھر واپس نہیں آئیں گے، اللہ کے راستے میں ہوں گے۔ اسی طرح جب بھی کسی مدرسہ کی طرف سفر ہو، مسجد میں سفر ہو، کوشش کریں علم حاصل کرنے کی نیت کریں، تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے، اور جب تک ہم گھر واپس نہ لوٹیں ہمارے لیے اللہ کے راستے میں ہونے کا ثواب لکھا جاتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔